یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ اس میں ترمیم کی جا سکے. 4 شرطیں پوری ہوں گی تو نجات ہوگی. اور اگر ان میں سے کوئی ایک، میں اس کی ایک سادہ سی مثال بھی دیا کرتا ہوں، بہت سمپل، سادہ مثالوں سے بات واضح ہو جایا کرتی. آپ کسی حکیم کے پاس گئے، اس نے آپ کی نبض دیکھی، نسخہ لکھ دیا، 4 دوائیں لکھ دی، یہ اتنے ماشے اور یہ اتنے تولے، یہ فلاں، یہ اتنی، بھائی 4 دوائیں ہیں، استعمال کرو. اب آپ نے آیا ایک اس میں سے نکال دی، 3 رکھ لی، یا 2 نکال دی، 2 استعمال کر لی، تو یہ نسخہ کس کا کہلائے گا؟ یہ اس حکیم کا نسخہ نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا نسخہ ہے. ہو سکتا ہے یہ نسخہ شفا نہ رہے، نسخہ ہلاکت بن جائے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے، ہر شخص جو نسخہ لکھتا ہے وہ جانتا ہے. آپ کسی مرض میں ایک دوا دیتے ہیں جو بڑی تیز ہے، مضر ہے، ضروری بھی ہے دینی، ساتھ ہی اس کے لیے مصلح دیتے ہیں، کریکٹو دیتے ہیں، جو اس کے تیز اثر کو ختم کر دے، اس کا جو مضرت بخش پہلو ہے اس کا ازالہ کر دے. اب فرض کیجئے آپ نے وہ تیز دوا تو خوب استعمال کی، اور اس کا جو وہ کریکٹو تھا، اس کا جو مصحح تھا، اس کو آپ نے ساقط کر دیا، تو وہ نسخہ شفا ہوگا کہ نسخہ ہلاکت؟ نسخہ ہلاکت. تو جان لیجئے یہ 4 اجزاء پر مشتمل نسخہ نجات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا